السلام علیکم ناظرین، نیوز کوارٹر کے ساتھ دانش تقوی حاضر ہے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے آج کی نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان 2020 تک 200 جوہری ہتھیار بنا لے گا، امریکی تھنک ٹینک کا دعویٰ۔ امریکہ میں پولیس نے نقلی اسلحہ رکھنے والے بچے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پی آئی ٹی کا بھکر سے امیدوار کھڑا کرنے کا اعلان، ایم ڈبلیو ایم کا امیدوار حق میں 10 بردار۔ اور ناظرین، اب خبروں کا حصہ بنائیں گے مزید کچھ خبروں کو گزشتہ خبروں کی تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ ان کی جماعت ہر معاملے میں شفاف طریقے سے پیش آتی ہے، اور پرویز رشید نے اگر اپنے الزامات پر معافی نہ مانگی تو وہ ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کریں گے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کے دوران تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ عمران خان کی آواز پر قوم جاگ گئی ہے، جس سے حکمران بدحواس ہو کر الزام تراشی پر اتر آئے ہیں۔ عراق کی مجلس اعلیٰ اسلامی کے سربراہ سید عمار الحکیم نے عراق کے بعض صوبوں کے قبائلی عمائدین سے ملاقات کے دوران کہا کہ ملک کی کوئی بھی مشکل غیر ملکیوں کے ذریعے قابل حل نہیں ہے، اور عراق کے عوام قومی وحدت کا عملی مظاہرہ کر کے ملک دشمن عناصر کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ جرمنی کے 60 شہری جو دہشت گرد گروہ داعش کی صف میں شامل تھے، دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران شام اور عراق میں مارے گئے ہیں۔ جرمنی کے وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ کم سے کم 550 شہری دہشت گرد گروہ کی صف میں شامل ہونے کے لیے ملک سے چلے گئے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اکتوبر کے شروع میں اعلان کیا تھا کہ شام اور عراق میں کم سے کم 15,000 غیر ملکی دہشت گرد موجود ہیں۔ واضح رہے کہ یورپی ملک بالخصوص جرمنی کئی بار اس بات پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش کا اثر و رسوخ یورپ میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ان ممالک کی سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ وطن واپسی کے بعد یہ دہشت گرد اپنے ممالک میں پرتشدد کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ حرم امیر المومنین علی علیہ السلام کے خادم فلاح عبد الرزاق الغزالی، جو رضاکارانہ فوج کے ساتھ داعش کے خلاف میدان جنگ میں برسر پیکار تھے، جرف الصخر کے مضافات میں واقع الفارسیہ علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ ہوئی جھڑپ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس شہید کے جسد خاکی کو حرم مطہر میں خادمین حرم اور عاشقان ولایت کے ذریعے تشییع کیے جانے کے بعد وادی السلام میں دفن کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ داعش کی عراق میں درندگی پھیلانے اور آیت اللہ سیستانی کی طرف سے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کی تاکید کے بعد خادمین حرم مطہر نے بھی ایک لشکر تیار کیا اور مختصر فوجی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد داعش کا مقابلہ کرنے میدان کارزار میں اتر آئے۔ اور بات کریں گے کینیا کی، جہاں صومالیہ کے دہشت گرد ٹولے الشباب نے کینیا کے شمال میں ایک بس کو اغوا کر کے اس میں سوار 28 مسافروں کا قتل عام کر دیا۔ کینیا کے 2 پولیس افسروں نے بتایا کہ اس بس میں 60 مسافر سوار تھے جو کینیا کے دارالحکومت نیروبی کی طرف جا رہے تھے، جبکہ کینیا کے سرحدی علاقے شہر ماندرا کے قریب دہشت گرد ٹولے الشباب نے بس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دہشت گردوں نے بس رکوا کر مسافروں سے قرآن کے سورے سننا شروع کیے، اور جن افراد کو قرآن کا کوئی سورہ یاد نہیں تھا انہیں بس سے اتار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مارے گئے افراد میں زیادہ تر عیسائی جوان تھے جو نیروبی میں اپنے گھر جا رہے تھے۔ واضح رہے کہ پوری دنیا میں افراطی قسم کا دہشت گرد ٹولہ اسلام کو بدنام کرنے کی مسلسل کوشش میں سرگرم ہے، جن کے پیچھے ان طاقتوں کا ہاتھ ہے جو دنیا کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آذربائیجان کے مفتی اعظم و قفقاز میں اسلامی ادارے کے سربراہ شکور پاشا زادے نے قم میں منعقدہ تکفیریت کے خطرات کے خلاف بین الاقوامی کانفرنس کے آج دوسرے روز خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا تکفیری جماعت سے نالاں ہے، اور اس جماعت کی کارکردگیوں سے مغربی کلچر کو توسیع ملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت کچھ شریف صہیونی حملات کا شکار ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تکفیری جماعت ہے۔ آذربائیجان کے مفتی اعظم نے کہا، دنیا اسلام کو تکفیریوں سے عظیم خطرہ لاحق ہے، چونکہ یہ تحریکیں اسلامی ممالک میں جنگ و جدال میں مصروف ہیں۔ آج داعش کے مقابلے میں ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ دشمنوں نے ان ٹولوں کو اس لیے وجود دیا ہے تاکہ ان کے ذریعے اسلامی ممالک کو غارت کر سکیں۔ بات کریں گے پاکستان کی، جہاں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی جنرل سیکریٹری علامہ عارف حسین واحدی دورہ اسکردو مکمل کر کے سرزمین گلگت پہنچ گئے ہیں۔
اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ علامہ طاہر القادری نے علالت کے باوجود آج مصروف ترین دن گزارا۔ علامہ طاہر القادری نے آج سب سے پہلے پیر نور سلطان کے دربار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ طاہر القادری نے کہا کہ وہ کئی عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہے۔ ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا لیکن کل کا دھرنا شیڈول کے مطابق ہوگا۔ بعد ازاں طاہر القادری گوڈولا روڈ پر عوامی تحریک کے ایک کارکن کے گھر اس کے 3 بچوں کی شادی میں شریک ہوئے اور 1 لاکھ روپے سلامی دی۔ اس کے بعد پی پی 48 کے امیدوار ملک نظر عباس کے گھر گئے جہاں کارکنوں سے خطاب کیا۔ خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ماڈل ٹاؤن سانحہ میں شہید ہونے والے 2 کارکن بھکر کے تھے۔ بھکر کے ان 2 شہداء کی وجہ سے آج بھکر میں قیام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ ضمنی انتخابات میں عوامی تحریک کے امیدوار کو کامیاب کرائیں۔ انہوں نے MWM کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ مجلس وحدت نے اپنے امیدوار کو PTI کے حق میں دستبردار کر کے وحدت کا ایک بار پھر ثبوت دیا ہے۔ اور بات کریں گے امریکی تھنک ٹینک کی۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل آف فارن ریلیشن نے پاکستان کے جوہری اثاثوں سے متعلق اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کو وسعت دے رہا ہے اور 2020 تک 200 کے قریب جوہری ہتھیار بنا لے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جہاں دنیا میں بہت سے ممالک اپنے جوہری اثاثوں کے ذخائر میں کمی کر رہے ہیں، وہیں ایشیا میں جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور پاکستان دنیا میں نہایت تیزی کے ساتھ اپنے جوہری اثاثوں کے ذخائر میں اضافہ کر رہا ہے۔ کونسل آف فارن ریلیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اس بات کو واضح نہیں کیا کہ وہ ان ہتھیاروں کا استعمال کن صورتوں میں کرے گا، لیکن پاکستان کا یہ عمل اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے یہ ہتھیار ممکنہ بھارتی حملے سے اپنی سالمیت کو محفوظ بنانے اور مادر وطن کی حفاظت کے لیے فوج کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے ہیں۔ دوسری جانب جوہری ہتھیاروں کی تیزی سے تیاری مبینہ طور پر اس امریکی پلان کے پیش نظر کہا گیا ہو جس کے مطابق امریکہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو شدت پسندوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچانے کے لیے حملہ بھی کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق بھارت کے پاس 90 سے 110 کے درمیان جوہری ہتھیار موجود ہیں جس میں وہ دن بدن اضافہ کر رہا ہے، جبکہ چین کے پاس 250 کے قریب جوہری ہتھیار ہیں جن میں چھوٹے، بڑے اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں۔ اور امریکی ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں ایک 12 سالہ بچہ نکلی بندوق لے کر کھیل کے میدان میں آ گیا اور وہاں موجود لوگوں کو ڈرانے لگا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس کے 2 اہلکاروں نے بچے کو ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا لیکن بچے نے اپنی جیب سے جعلی بندوق نکال لی جس پر پولیس اہلکاروں نے بچے پر گولی چلا دی۔ فائرنگ سے 12 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا، اسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ کلیولینڈ پولیس کے نائب سربراہ کے مطابق بچے کے پاس نقلی ایئر سافٹ بندوق تھی جو کہ ایک نیم خودکار پستول کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ بچے نے نہ تو کسی کو کوئی دھمکی دی تھی اور نہ ہی پولیس افسران پر بندوق تانی تھی۔ اس کے باوجود پولیس کی جانب سے فائرنگ کرنے کی وجوہات کے بارے میں جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور دونوں پولیس افسران کو تفتیش مکمل ہونے تک چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، نیوز کوارٹر میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔